مزید اللہ تعالیٰ زمین کی نشانیاں دکھائیں، اس میں سے پھوٹنے والے پانی کی نشانیاں دکھائیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ کیسے چاند سوکھی کھجور کی شاخ کی طرح باریک سا ہوتا ہے، پھر کیسے وہ ہر رات کے ساتھ اس کو کون گرو کرتا ہے، ایسے ہلکے 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 ہلکا گرو ہوتا ہے، پھر ماہ کامل ہو جاتا ہے مڈ میں آ کے، پھر دوبارہ سے سوکھنے لگ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تم اپنے دنوں کی تعداد پوری کرتے ہو، عدت والی عدت پتہ لگ جاتی ہے، روزے والوں کو روزے کا پتہ لگ جاتا ہے، شوال والوں کو شوال، ذی الحجہ کا تمہیں چاند پتہ لگ جاتا ہے، تمہارا کام نیچے ہو رہا ہے، ہماری نشانی اوپر چل رہی ہے. ان ساری نشانیوں سے گزار کے اب اللہ آئے ہیں سمندر کی طرف، بری دکھا رہے ہیں، بحری دکھا رہے ہیں، سبحان اللہ، نیوی بتا رہے ہیں، ایئر فورس بتا رہے ہیں، آرمی بتا رہے ہیں. اپنی کہاں کا نظر دوڑاؤ گے؟ کسی بھی ملک کو جاننے کے لیے اس کی 3 فورسز کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے کہ کتنے ٹیلنٹڈ ہیں. ایک ان کا آرمی پڑھنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے، ایک ان کی ایئر فورس کو دیکھنا ہوتا ہے، ایک ان کی نیوی کو. اس کے بعد کوئی ملک دوسرے ملک پہ حملہ کرتا ہے، اس کو ساری سرحدوں کے اوپر کیلکولیشن ہوتی ہے. اللہ نے کہا چھوڑو نا یہ ساری طاقتیں. اللہ نے کہا میری آرمی دیکھو، پھر میرے جو ہے نا آسمانی وہ دیکھو کیسے کیسے میں نے سیارے اٹکائے ہوئے بغیر کسی اس کے، اتنا بڑا چاند لٹکا ہوا ہے، اتنا بڑا آسمان پہ سورج لٹکا ہوا ہے اور گھوم رہے ہیں لیکن تم پہ نہیں گر رہے، تم بھی گھوم رہے ہو تم بھی نہیں گر رہے ہو، سب کچھ میں نے اسے تھام کے رکھا. ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں اور کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو. مغرقون نغرقہم، غرق مڈ آف دا سی کے اندر کسی کا ختم ہو جانا، بالکل ڈوبنا بھی نہیں، غرق، کوئی زندگی کا نام اس میں نہ بچے، اسے بھر دیں ہم پانی سے. پہلی کشتی بنائی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے نا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. جتنے لوگ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے یا جتنے جوڑے چرند پرند کے مخلوقات کے، اسی سے قیامت تک نسل چلے گی، اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. ان سے نسل کو چلایا تھا اللہ نے. کہا ان سے بھی کشتی بنائی اور اس کے بعد ویسی اور بھی کشتیاں پیدا کر دی. کتنی قسم کی کشتیاں آپ لوگوں نے دیکھی ہیں؟ مثلا بوٹ آپ نے دیکھی، شپ دیکھی ہوگی، چلتی نہیں دیکھی، میوزیم نیوی میوزیم میں جائے کھڑی دیکھ لیں. سب میرین کھڑی دیکھی ہے، کیسی سب میرین کیسے گم ہو جاتی ہے اندر پانی میں جا کے، جیسے دیو جیسی چیز ہوتی ہے، اور کیسے لوگ جی رہے ہوتے ہیں. ہماری ایک ہے جاننے والی، ان کے سسر نے ایک ٹائم نیوی میں گزارا. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم پوری دنیا ہی تقریباً ہو رہے ہیں کیونکہ نیوی والوں کو یہ تو انڈر دا سی وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں سوئفٹلی موو کر جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ 2 پہاڑ ہوتے تھے لاوے جیسے اور ان کے بیچ سے شدید گرم، کیونکہ جو پانی کی گرمی ہوتی ہے نا، اللہ اکبر، بھاپ والی. وہ کہتے ہیں کہ گرمیوں میں ایک تو ہماری سب میرین جو ہمارا جو شپ ہوتا تھا وہ بھی لوہے کا بنا ہوا ہوتا تھا، اس کی اپنی گرمی، پھر وہ جس پانی سے گزرتا تھا اس کی اپنی گرمی، پھر لاوے کی طرح اوپر سے بھاپ نکل رہی ہوتی تھی پہاڑوں کے بیچ میں سے. ہم نے تو کنارے کنارے پہ دیکھا ہے نا، سمندر خود اپنے اندر ایک دنیا رکھتا ہے. وہ دن بتا رہے تھے کہ ہم اپنی مرضی سے، ہمارے کتنے ساتھی تنگ آ کے گرمی سے کہ اندر جل رہے ہوتے تھے، وہ پانی میں چھلانگ مار دیتے تھے اور انہیں پتا ہوتا تھا کہ جل کے بھی مرنا ہے گرمی سے، ہمارے جسم کا پانی خشک ہوتا تھا. اور ہمیں پتا ہم ماریں گے تو نیچے اتنی بڑی بڑی مچھلیاں منہ کھول کے کھڑی. ہم نے مطلب وہ جب بتاتے ہیں نا اپنی فیملی کو بٹھا کے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے دوستوں کو ڈائٹ کرتے ہوئے دیکھا، وہ کہتے تھے جل کے مرنے سے بہتر ہے میں ایک دفعہ پانی میں تو چلا جاؤں، گرمی ختم ہو جائے میری. انسان سوچ نہیں سکتا کہ اس کی ایک آنکھ سے جو اللہ دکھا رہا ہے اس میں کیا کیا کچھ آباد ہے. ایک دنیا آباد ہے ہر چیز میں. جو بار بار میں ایک جملہ بولتی ہوں کہ ایک عالم کے لیے ایک ذرہ پوری کائنات ہے اور ایک جاہل کے لیے پوری دنیا ایک ذرے سے بڑے کچھ نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں میری نشانیاں ہیں کہ میں نے، اور اگر ہم چاہیں تو اسی سمندر جس پہ ابھی اترا رہے ہیں اور چھالے مار رہے ہیں، اینیورسری سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس کشتی کے بیچ میں ہم ان کو غرق کر دیں تو ان کی بات بھی کوئی آ کے سننے والا نہیں ہوگا. بس ہماری رحمت ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا یعنی فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیتی ہے. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے، اپنی موت سے ملنے والے ہو، قیامت کا دن دیکھنے والے ہو، اور جو تمہارے پیچھے گزر چکا ہے شاید کہ تم پہ رحم کیا جائے، لعلکم ترحمون، تو یہ انسنی کر دیتے ہیں. ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو بھی آیت آتی ہے یہ اس کی طرف الفت نہیں کرتے، التفات نہیں کرتے. جبکہ ایمان والوں کے لیے سورہ انفال میں آتا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بھر جاتے ہیں، آنسو سے آنکھیں بھر جاتی ہیں. ہم پہ یعنی کیفیت کیوں نہیں آتی؟ ہمارے دل نہیں کانپتے، ہمارے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے، ہمیں آنسو نہیں آتی. صحابہ کرام انہی آیات کو پڑھتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، انہیں ہوش میں لانا پڑتا تھا. عمر فاروق پہ غشی تاری ہوتی تھی جب وہ منافقین کی آیات پڑھا کرتے تھے کہ عمر اگر تو منافق سے اٹھائے گا تو تیرا کیا بنے گا. وجلت قلوبہم زادت الایمان، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. پورے کے پورے دورے قرآن اٹینڈ کیے ہیں. ایمان کی حالت دیکھو کہ لوگوں کا بھی کھا جائے، بے حیائی، بے حجابی، بے پردگی، جھوٹ سے محبت، سب کچھ ملے گا. اور ہے کیا جی، یہ بھی کیا ہوا، یہ بھی کیا ہوا، یہ بھی کیا ہوا. اللہ ہماری کوئی بھی آیت ان کے سامنے آتی ہے ان کا مزاج دیکھو، کوئی الفت نہیں ان کو ہماری آیات سے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تم کو دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کا دیا ہوا رزق کیسے اس پہ مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہو، دے دو اللہ کے بندوں میں. تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں انطعموا، کیا ہم ان کو کھلائیں، من لو یشاء اللہ اطعمہ، کہ اللہ چاہتا تو خود ہی ان کو کھلا دیتا نا. اللہ اکبر کبیرہ. تو بہت سے لوگ امیر کہتے ہیں میں امیر اپنی وجہ سے تمہیں دینے کے لیے تھوڑی نہ ہوں، جاؤ اپنے حصے کا مانگو. اللہ نے تو ہمارے مال میں غریبوں کا حصہ باندھ دیا زکات کی صورت میں. تم نے قسم توڑی ہے کفارت لو، چلو مسکین کو کھانا کھلاؤ. تم نے روزہ نہیں رکھا، چلو کفارہ دو، میرے ایک بندے کو کھانا کھلاؤ. میں نے چلا کے رکھا ہے بندے کا کھانا، تو کیسے روک سکتا ہے بیٹھ کے؟ شوربہ کر دو کہ لوگوں کو بھی بانٹ دو. یا تو شوربہ کرو، کھاؤ، اور اٹھا کے جو بچے وہ فریزر میں رکھ دو، اور جب تک وہ سڑ نہ جائے تب تک وہ کسی کو دینا نہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزاج ہمیں دیا نا، یقین کیجیے ٹائم لگا مجھے بھی اس بات کو سمجھنے میں. ہم سب کو اپنے اپنے لیول پہ ہمارے فریج بھرنے کے لیے رمضان نہیں آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت عائشہ جو ہے نا بکری ذبح کر کے پیکٹس بنا کے بانٹ رہی تھی اللہ کے بندوں میں. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیا بچا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی نے سب بٹ گیا، صرف دستی بچ گئی ہے. دستی کا جو گوشت ہوتا ہے رسول اللہ کو بہت پسند تھا، شولڈر میٹ جسے کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے ان کو کہا عائشہ جو تم نے بانٹ دیا وہ سب بچ گیا، اور جو یہ ہے نا یہ تو ابھی ہم کھا کے ختم کر دیں گے. کیا کانسیپٹ دیا ہے رسول اللہ نے، سب تو ختم ہو جائے گا.
ہاں جو تم نے اللہ کے پاس رکھوا دیا ہے نا امانت کے طور پہ دے کر، وہ بچ گیا، وہ اس سے تم وہاں جا کے ملو گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک دن حضرت عائشہ کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دل چاہتا ہے کہ جیسے آپ دنیا میں میرے ساتھ ہیں ایسے جنت میں بھی میرے ساتھ ہوں گے. تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا تھا کہ صدقات کرنا، اتنا دینا اللہ کے راستے میں، جتنا دو گے اتنی میرے اللہ اس کے رسول کے قریب آ جاؤ گی آخرت میں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس بات کے بعد میں نے کبھی بھی جس مال غنیمت نے میرے گھر صبح دیکھی، صبح میں مال غنیمت آیا، کیونکہ بہت ایک ٹائم آیا اسلام ایسا چڑھا تھا، لوگ سلک کے کپڑے سے اپنی ناک صاف کرتے تھے، رومال بنتے تھے بروکیڈ اور سلک اور کتان کے. ابو ہریرہ خود کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا کتان کے کپڑوں کو ایز رومال استعمال کیا. تو کہنے لگی جو مال غنیمت حجرہ رسول میں صبح آتا تھا وہ شام نہیں دیکھتا تھا بڑھ جاتا تھا، اور جو شام میں آتا تھا وہ صبح کا سورج نہیں دیکھتا تھا، میں بانٹ دیتی تھی. یہاں تک کہ روزے کی حالت میں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک دن میں نے بانٹنا شروع کیا، میں سب بانٹ بیٹھی. تو میری خادمہ نے آ کے بولا امی عائشہ کچھ تو گوشت کا ٹکڑا رکھ لیتی، کچھ تو رکھ لیتی، آپ روزے سے میں آپ کا افطار بنا دیتی. تو کہنے لگی مجھے یاد تو دلا دیتی. ہم یقین کریں یہ کس دنیا کی باتیں، یہ کس شہر میں باتیں ہو رہی ہیں، آلریڈی کھانے کا فاقہ ہے. ہمیں تو سائنس نے فریج پرووائڈ کر دی ہے، کنٹینر پرووائڈ کر دی، ٹن پیکنگ پرووائڈ کر دی، رکھو 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 ابھی بھی رکھو. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ کیا کہتے ہیں اچھا جی ہم انہیں کھلائیں، اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتے نا، ہمیں کیا پڑی ہے. کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. تم تو بالکل ہی بہکے ہوئے لوگ ہو. یہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، اس لیے تو نہیں دیتے لوگوں کو کہ قیامت کا یقین ہی نہیں کہ ان کے ایک اللہ ان کو 100 سے بڑھ کے دے گا. قیامت کی تیاری کوئی نہیں ہوتی تھی، بس رسول اللہ سے پوچھا جاتا تھا بار بار ان کو تنگ کرنے کے لیے، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں ان کنتم صادقین، ہم مان جائیں گے تمہیں سچے اگر تم بتا دو کہ قیامت آ رہی ہے. ہر نبی آ کے بولتا ہے قیامت آ رہی ہے، پتہ نہیں کہاں رہ گئی. اللہ کے نبی نے تو ایسے کہا تھا کہ میں اور قیامت ایسے آئے ہیں، میں آ گیا تو اب کوئی بڑا حادثہ ہوگا نا زمین پہ تو قیامت آئے گی. تو لوگ کیا کرتے تھے، کہاں رہ گئی، ہمیں پکڑ کیوں نہیں ہوتی، ہمیں پکڑا کیوں نہیں جاتا. اللہ ایسے جلال دلانا، اور کہتے تھے سچے ہو نا تو بتا دو کہ قیامت کس دن آئے گی. دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے، انف کچھ بھی نہیں ہے. قیامت کیا سمجھتے ہیں، بہت بڑی ڈاکومنٹری ہوگی قیامت، بہت بڑا معاملہ ہوگا قیامت، اتنے اچانک آئے گی پیاری بہنوں قیامت. اللہ کے نبی نے فرمایا کپڑا بیچنے والا کپڑا بیچ رہا ہوگا، کپڑا خریدنے والا کپڑا خرید رہا ہوگا، اور قیامت آ جائے گی. اس کے ہاتھ سے پیسہ نکل جائے گا، اس کے ہاتھ سے کینچی گر جائے گی. کوئی کنویں میں پانی کا ڈول ڈال رہا ہوگا، اوپر بھی کنویں کا ڈول نہیں آئے گا کہ قیامت آ جائے گی. کس دن کا انتظار کرتے ہیں. اور سب سے بڑی قیامت جسے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے، جسے قیامت صغریٰ کہا گیا ہے، وہ موت ہے. اچانک ہم اب تو سوشل میڈیا نے اتنا آسان کر دیا، ہم آنکھوں سے لوگوں کو اچانک مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. میری ایک دوست نے ان کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی، چارجر کا پلگ لگا رہے تھے، بس چارجر ایسے اٹھے، نیند سے اٹھے اور ترچھے ہو کر انہوں نے پلگ لگایا کہ اندر سے کوئی نس پھٹ گئی ان کی. اتنی اوور بلیڈنگ ہوئی کہ بندہ ختم راتوں رات، کچھ بھی نہیں ہوا، صرف پلگ لگانے کے لیے اٹھے تھے. اینجیوگرافی ہو رہی ہے، پائپ منہ پہ جا رہا ہے بندہ، حساس بشاش. میرے بھائی کے دوست کی ینگ لڑکا کرکٹر، جب وہ کچھ بھی ایسا نہیں تھا، وہ جب باہر نکالنے لگے کسی نس سے الجھ گئی، اس نے نس پھاڑ دی اندر، وہ کیمرے نے نس پھاڑ دی، اوور بلیڈنگ کی وجہ سے وہ لڑکا ڈیتھ کر گیا. اللہ کے نبی نے کہا تھا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہوگا کہ جوان موتیں اچانک ہو جائیں گی. ایک تو جوان موت، اوپر سے اچانک، لمحہ نہیں لگتا انسان ایکسیڈنٹل ڈیتھ میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. جس کو پوچھنے جا رہے ہیں اسپتال میں وہ زندہ ہے، پوچھنے والا رستے میں ختم کر دیا گیا. تو اللہ کہتا ہے کوئی بڑی فلم نہیں ہے قیامت، یہ سارے فنکار ختم ہو جائیں گے. ایک دھماکہ ہوگا جو یکا یک انہیں اس حالت میں دھرے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑے کر رہے ہیں. کیا پتا کوئی دروازے کے آگے کچرا پھینکنے پہ لڑ رہا اور قیامت آ جائے. اللہ کہتے ہیں دنیا کے معاملوں میں ابھی بھی اس وقت بھی انہیں دین سیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہوگا، اور قیامت آئے گی ان لوگوں پر، یاد رکھیں جن کے پاس کلمہ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا بدترین مخلوق قیامت دیکھے گی. جب تک ایک کلمہ پڑھنے والا بھی زمین پہ ہوگا قیامت نہیں آئے گی. جب آخری کلمے والا دنیا سے رخصت ہو جائے گا قیامت آ جائے گی. کوڑے کے اوپر قیامت آئے گی، یعنی بھوسے جیسے لوگ زمین پہ رہ جائیں گے، ان پہ قیامت ثابت ہو جائے گی. اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے. پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکا یک اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنے قبروں سے نکل پڑیں گے. کچھ لوگ قیامت کے دن مریں گے خالی، اور کچھ سالوں سینکڑوں اربوں سال سے قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. پھر گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا. سالوں سے پڑے ہوئے تھے، چاہے عذاب کی صورت میں تھے چاہے اجر کی صورت میں تھے. قیامت کی سختی ان کو ایسے لگے گی جیسے قبر تو تھی وہ خواب تھا. گو کہ قبر میں شدید عذاب ہوگا، لیکن قیامت کی سختی دیکھ کر انہیں کیا لگے گا، یہ خواب تھا. جیسے ہم کوئی ڈرونی خواب دیکھتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے اچھا اچھا یہ خواب تھا، لیکن سامنے اس سے بھی بڑی حقیقت کھڑی ہوئی ہوتی ہے. چاہے اجل کی حالت میں ہوں گے چاہے سزا کی حالت میں ہوں گے، ان کے لیے پوری زندگی برزخ کی صرف خواب سے زیادہ کچھ نہ ہوگی قیامت دیکھنے کے بعد. یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور رسولوں کی بات سچی تھی. وصدق المرسلون، ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. ابھی اتنے پیار سے اللہ حی علی الصلاۃ کہلاتا ہے، نہیں آتے. پھر اللہ کہتے ہیں ایک ڈانٹ لگاؤں گا سورے چلے آؤ گے. قیامت کے دن کے اگر آپ ڈپکشنز پڑھیں انسان کہیں فیوز ہو جاتا ہے اوپر. اللہ کہتے ہیں کچھ نہ کہہ سکو گے میرے سامنے، بس یہی کر رہے ہو گے وہ کیا کیا کہاں ہو گئے ہم. جی یہ چلے گئے سارے انڈر گراؤنڈ ہو گئے. آسٹریلیا والے آسٹریلیا میں رہ گئے، پاکستان والے پاکستان میں. یہ ہے، یہ صرف اللہ کی مخلوق. جی آپ یہ دیکھیں کہ انیشلی اگر انسان مان جائے تو ایکسٹریملی اس کو ایسے نہ ماننا پڑے. مان جاؤ قبل اس سے کہ منوائے جاؤ. تو یہاں اللہ تعالیٰ کا ایک شور بھی نہیں ہوگا، چو چڑا نہیں ہوگی، کوئی ہم پہ باتیں نہیں چھاٹے گا. اللہ پورا گھر تباہ کر دیا قیامت میں. میرا دن ہوگا، میں سب تلف پھٹ کر دوں گا. آپ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا، تمہیں ویسے ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے تھے. کوئی نسبت کام نہیں آئے گی. جی میرے ابا جی بڑے حاجی تھے، چھوڑو ابا جی تسی کے تھے، اپنا بتاؤ. کسی کو کوئی نسبت کام نہیں آئے گی. رسول اللہ حضرت زینب اپنی بیٹی کی قبر میں اتر رہے ہیں اور رو رہے ہیں زاروں قطار، اور کہہ رہے ہیں کہ جان لو یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ حسب کام آئے گا نہ نسب کام آئے گا. یہاں صرف تمہارا عمل تمہارے کام آئے گا. اسی سے گردن چھوٹی تو چھوٹی.
اللہ اکبر. آج جنتی جیسے تم عمل کرتے رہے تھے, آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں. انڈر لائن کریں, جب آپ کو لگے نا لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں, میں رہ گئی پیچھے. اور قرآن کی کلاس سے پہلے میرے بھی بڑے مزے تھے, رونق ہوا کرتے تھے ہم بھی کبھی. اصل مزے کس دن ہے؟ نہ ہال بند ہونے کی ٹینشن, نہ 2 لاکھ کیش ایڈوانس پیمنٹ کی ٹینشن, نہ لائٹیں بند ہونے کی ٹینشن, نہ فائرنگ نہیں کرنا, تار گر جائے گی, کسی چیز کی ٹینشن. آج دنیا میں آپ نے جتنا خوش ہونا اتنا پیسہ انویسٹ کرنا. خوشی یہاں پر پیسے کی اور وہ بھی وقتی ہے. جنت میں خوشی پیسے کی نہیں اور دائمی ہوگی, اور ہر لمحے خوشی بڑھتی چلی جائے گی. ابھی ایک شربت پیا ہوگا, اتنا مزہ نہیں ہوگا, دوبارہ پیئیں گے اس سے زیادہ مزہ ہوگا. 70,000 کھانے ایک بفے میں پیش کیے جائیں گے جنتیوں کو. کتنے؟ جب فرسٹ ٹائم میں آپ کو بتاؤں, میں نے بفے سسٹم, آج سے بہت پرانی بات ہے, تقریباً 10 سال پہلے جب مجھے پتا لگا کہ شادیوں میں ہم کینڈل ہال کی شادی میں گئے, اس ٹائم جوہر کا VVIP ہال ہوتا تھا نا, ہم گئے لٹرلی, انہوں نے میرے خیال سے کوئی 32 یا 33 ڈشز کا بفے تھا. گھر آ کے کسی نے پوچھا دیوا تم نے پائے کھائے؟ ارے وہ کہاں تھے سارے, تیرا کھانے بھول گیا, اب کیا غم, وہ تو چکھا ہی نہیں میں نے. اچھا اس کی بھی چٹنی تھی, اور وہ اتنا لمبا تھا, میرا تو نمبر ہی نہیں آیا وہاں تک. تمہیں پتا 3 طرح کے میٹھے تھے, 2 غائب, تیسرا والا جو نہیں کھایا اس کی ٹینشن. اچھا وہ زیادہ مزے کا تھا اللہ نے. اور پتہ ہے کہ آپ ابھی جتنی بھوک میں کھانا کھائیں گے, ہر نوالے کے ساتھ کھانے کا ذائقہ کم ہو جاتا ہے. جو ٹیسٹ آپ کو بریانی کا پہلا بائٹ دیتا ہے خالی پیٹ میں, وہ آخر میں آپ جو نا نوالا چھوڑ کے ہٹ جاتے ہیں, وہی ذائقہ ہے آپ کی پسند کی, آپ کے ہاتھ کی ہے, وہی نیوٹریشن ویلیو. جنت میں یہ نہیں ہوگا کبھی بھی, جنت کے ذائقوں کو ڈکلائن نہیں ہے. پہلا ذائقہ جو زبان میں آئے گا وہ آخری نوالے تک ثابت رہے گا. دس از مزہ, ایسیڈیٹی نہیں ہوگی. وہ آ کے تمہارے پاس رہ جائے گا, اور شغل ہوگا. اللہ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں, ان کے لیے کیا ہوگا اس دن؟ فی شغلن. شغل کسے کہتے ہیں؟ دل لگی, چھیڑم چھاڑی, ہستی مستی, ڈیزیز. یعنی کہ آپ صرف ڈیسنٹ نہیں رہ جائیں گے جنت میں. جنت کے بارے میں آتا ہے ایسے شیمپین ہلا ہلا کے پی جائے گی, کوئی منع نہیں ہوگا, کوئی پردے کی سختی نہیں ہوگی, کوئی سجدے کا حکم نہیں ہوگا, صرف مزہ مزہ مزہ. جنت ہے ہی, جس نے دنیا میں نفس کے مزے کو کہا نو, اس کو جنت میں ایسا مزہ ملے گا جس کو زوال نہیں ملے گا. بڑی محنت کرنی پڑے, سمجھ کے نا, تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں مزہ آتا ہے. لیکن یہ کہ دائمی مزہ کہاں پر ملے گا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں تم لوگ دل لگی کرو گے ایک دوسرے سے. قرآن بتا رہا ہے کہ جنت میں, جنت کے ٹفن ہیں, جنت کے کھانے چھینا چھپٹی ہوگی. میں سب کو بتاتی ہوں کہ اپنے ٹفن کا کھانا کھانا اتنا مزے کا نہیں لگتا جتنا تم بتاؤ کیا لائی ہو, اور پھر چھینا چھپٹی ایک رول کے پیچھے سب بھاگ رہے. یہ سب ہوگا میری پیاری بہنوں اور بچیوں. ایک بار اللہ کے حوالے خود کو کرو تو صحیح, کیا مزہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور کیا ہوگا, آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں, اور ان کی بیویاں, مردوں کا تو کہیں گے مزہ ہی کرکرا کر دیا اللہ, یہاں پر بھی ان کا ذکر. اصل شغل ہوتا ہی بیویوں کے ساتھ ہے, اصل رومانس ہوتا ہی شادی کے بعد ہے, اصل انٹرٹینمنٹ, حلال انٹرٹینمنٹ ہوتی بیوی کے ساتھ ہے. ہمارے یہاں فلموں کا دی اینڈ ہو جاتا ہے جب لڑکا لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے, لے بس ختم. یہاں سے تو بیوٹی شروع ہوئی ہے. پہلے تو زنا تھا, گناہ تھا, حرام تھا, ڈنڈے پڑنے چاہیے تھے, ہمیں شیری فراد احمی پیارے لگنے لگے. یہ تو بدبخت لوگ تھے, مر گئے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے حرام کی محبتوں میں, اور ہم نے اس کے اوپر لوگ داستانیں بنا دی, لوگ گھنٹہ لگا کے سنتے ہیں جا کے. اللہ کہہ رہے ہیں کیا مزہ ہوگا, تمہاری بیویاں تمہارے ساتھ ہوں گی, ہم ازواجہم, اور کس میں بیٹھی ہوئی ہوں گی؟ گھنے سائے میں, مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گی, اور ہر قسم کی لذیذ چیز کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہوگی. جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہے. سبحان اللہ. ہمیں کچھ بھی انجوائمنٹ کرنا ہوتا ہے, پہلا سوال ہوتا ہے کھانے کو کیا ہوگا. پارٹی, دیٹ مینس کھانا کیا ہوگا, پیزا پارٹی ہے کہ برگر پارٹی ہے, اللہ کو پتہ ہے انسان کی. اور مزے کی بات ہے, گھر میں دعوت ہے, میاں جی کے دوست آئے, میاں جی کے گھر والے آئے, عورت کیا کری, لگی پڑی کام میں, چاہے میٹ سے ہی کیوں نہ کام لینا, ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں, کپڑے پہن کے لپسٹک لگا کے بہری ہوتی. اللہ نے کہا تم بھی بیٹھے ہوئے ہوگے, تمہاری بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہوگی, اور کھانے تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے. میاں بیوی کا جب موڈ اچھا ہے, بھائی آج بہت اچھا موڈ ہے, چلو چائے بنا کے لے آؤ. یہ کون سا موڈ ہے, مجھے کام پہ لگا دیا پھر سے. اللہ نے کہا وہاں یہ نہیں ہوگا, موڈ اچھا ہے, گپ کرنے کا موڈ ہے, رومانس کرنے کا موڈ ہے, تعریف کرنے کا موڈ ہے, ابھی بتاؤ کیا کھانا پیش کر دیں گے ہم تمہارے سامنے. اور آپ قرآن کا مزاج دیکھیں, جہاں کھانے کی بات ہوتی ہے وہاں میاں بیوی کا ضرور ذکر آتا ہے. یعنی کہ جنت میں بھی ہوگا, یہ آئیں گے تو کھائیں گے, ان کے ساتھ کھائیں گے, ہیں. واقعی کھانے کا ذائقہ شوہر کے ساتھ ایک الگ ٹیسٹ دیتا ہے. امی کے گھر بھی کہیے آ جائے نا تو بس پھر دسترخوان لگائیے گا. بھابھی کہتی ہے ہمارا کیا, ہمارے والے تو آئے ہوئے, آپ بیٹھی رہے, انہیں کے ساتھ کھا لیجیے گا. یہ آئیں گے تو کھائیں گے, یہ کوئی نیا جملہ نہیں. جنت میں بھی میاں بیوی کے ساتھ کھانے کا ذکر بندھا ہوا ہے. اتنا مزہ آتا ہے قرآن کو ایسے پڑھنے میں. ہمارے ساتھ کہتے ہیں کہ پہلے کی عورتیں کہتی تھیں یہ آئیں گے تو کھائیں گے, اب کہتی ہیں یہ لائیں گے تو کھائیں گے. تو خیر اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ ان کے لیے ہر چیز کھانے پینے کی موجود ہوگی, اور سب ان کھانے پینوں کے ساتھ جو دا بیسٹ چیز ہوگی, ان کے پاس اللہ کی طرف سے سلامتیاں ہوں گی, گریٹنگز ہوں گی. آتے جاتے کپل بیٹھا ہوا ہوگا, اور آتے جاتے فرشتے ان کو اتنے پیارے پیارے کمنٹس دے کر چلے جائیں گے. وٹ دا مین, مین بندہ آ جائے. ہمارے ہوٹل میں کوئی وہ بک ہوئی بھی ہو, سیٹ ریزرو ہو, اور وہاں کا مینیجر یا CEO آ کے ہمارے برتھ ڈے پہ 2 ایسے تالیاں بجاتے ہیں, واہ واہ اپنے ساتھ ایک تصویر تو کھنچوا لیں. اللہ کہہ رہے ہیں میرے لیے آئے ہو نا تھک کے, میری مانی تھی نا, دنیا اتنے مزے کر رہی تھی, تم میری خاطر بیٹھی ہوئی تھی نا کونے پہ ہو کے, سنبھالا ہوا تھا تم نے اپنا تقویٰ, دے سکتی تھی تم جواب, لیکن میرے خاطر تم نے برداشت کیا. کم آن, اب ان سب چیزوں کے ساتھ میں تمہیں سلام کرتا ہوں. حضرت خدیجہ کی خوشی کا کیا دن ہوگا جب انہیں غار ہرا پہ اللہ کے نبی نے کہا تھا خدیجہ ابھی جبریل آئے, تمہیں سلام کہا ہے, اور کہا ہے کہ اللہ نے بھی تم کو سلام بھیجا. دین کے لیے کھڑے ہونے والوں کو سلوٹ لگتے ہیں. اور کہاں سے, سلام قول من رب الرحیم, تمہاری رحمت والے رب کا. وامتاز یہ ہو رہا ہوگا جنت والوں کے ساتھ, دوبارہ ایک دم پکچر چینج ہوگی. وامتاز اليوم ایھا المجرمون, چلو ہٹو مجرموں, تم سارے چھٹ کے سائڈ پہ ہو جاؤ. کینٹین میں جو ہے نا بدخوئیاں کرنے والی ایک طرف ہو جاؤ, اور خوب جو ہے نا ڈیٹے مارنے والی, چلو چلو سائڈ پہ ہو جاؤ. ابھی ایک دسترخوان پہ نمازی بھی بیٹھتا ہے, بے نمازی بھی بیٹھتا ہے, سودی بھی بیٹھتا ہے, حلال کھانے والا بھی بیٹھتا ہے. قیامت کے دن لمحہ لگے گا, کتنا لمحہ لگے گا, چھٹو الگ. اب کوئی ماں کسی بیٹی کا ہاتھ نہ پکڑے,
ہماری اپنی فیملی میں ایک ہوا کہ میرے والد نے کسی کو بڑے گلے پہ ٹوک دیا, لٹرلی میں اپنی لائف سے بات بتا رہی ہوں, آ کے اس ریلیشن نے ہم سے کہا تھا کہ ابھی میں زندہ ہوں حضرت, آپ نہ بولے, مجھے پتا ہے کیا پہنانا بیٹی کو. ماں باپ اپنی بیٹیوں کے سامنے ایسے ڈھال بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج مجرموں کو سپورٹ کرتے ہو, کل کرنا نا کوئی وکیل ہائر, جب اللہ پکڑے گا تمہیں اور تمہاری بیٹی کو اکٹھا, ایک ڈانٹ لگے, ومتاز الجوم ایھا المجرمون, ہٹ جاؤ, آج رحمان تمہارے حق میں بالکل بھی رحیم نہیں ہے, تم نے اس کی شریعت توڑی تھی زمین پہ. کتنے عرصے اس دنیا کے مزے رہیں گے, ہم سے زیادہ مشہور لوگ آئے اور دنیا سے چلے گئے. اب اللہ یاد دلائے گا اس وقت, الم احد, کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا اے آدم کے بچوں, لا تعبدوا الشیطان, کہ تم میں سے کوئی شیطان کی بات نہیں مانے گا, انہ لکم عدو مبین, اس لیے کہ وہ تمہارا دشمن ہے کھلا, اور میری ہی بندگی کرو گے کیونکہ میری بندگی سیدھا راستہ ہے, مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک بڑی تعداد کو گمراہ کر دیا. آپ یہ دیکھیں کہ انسان اب کے رحمانیت جاننے کے باوجود اس کا نہیں ہو سکا, اور میجورٹی کون لے گیا انسانوں میں سے. ایک دن صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا, اللہ کے نبی کتنے لوگ جنت جائیں گے اور کتنے جہنم جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہر 1000 میں سے 999 جہنم چلے جائیں گے. صحابہ کی تو ہوش اڑ گئے. اب اللہ کے نبی نے ان کے چہرے کی حالت دیکھی, کیا ہوا ان کو. اللہ کے نبی نے کہا ان 999 میں سے میجورٹی تو یاجوج ماجوج جائیں گے. تمہارے لیے تو خوشخبری ہے کہ جنت میں جنتیوں کی 100 صفیں لگیں گی, 80 میں تو میرے امتی کھڑے ہوئے ہوں گے. کیسے ایک دم کاؤنسلنگ کر دی, کیسے دل کو ٹھنڈا کر دیا, آنکھیں ٹھنڈی کر دی. اس لیے میں کہتی ہوں آج بھی رسول اللہ کی حدیث سے بڑی کوئی موٹیویشن آپ کے پاس نہیں. تو اکثریت کو شیطان نے گمراہ کیا یا نہیں کیا؟ دیکھ لیں کنسرٹ میں رش دیکھ لیں اور دور قرآن میں رش دیکھ لیں, وہ بغیر پروموشن کتنے لوگ پہنچ جاتے ہیں. یا کھلا پلا کے بھیجو, اول آخر میں بھی کھلا دو پھر بھی نہیں آنا. اکثریت پہ شیطان کا غلبہ آ گیا. جی کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلم تکونوا تعقلون, تعجب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کو. ہاں یہ ہے وہ جہنم جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا, ہذہ جہنم, جہنم قریب لائی جائے گی, اور اشارہ للقریب استعمال کیا جائے گا. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, ہذہ جہنم سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی, اور کہا جائے گا یہ ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا, جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو, اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو. انسانوں کو جہنم میں ایز ایندھن, کیٹلسٹ داخل کیا جائے گا, ایز رو مٹیریل داخل کیا جائے گا. انسان یہ جو اپنے جسم لے کر گھوم رہا ہے نا, 65 کلو کا, 90 کلو کا, 100 کلو کا, چلتا پھرتا بم ہے اپنے اندر. اس کے اندر ایسڈ بھی موجود ہے, اس کے اندر چونا بھی موجود ہے, اس کے اندر امائنو ایسڈز بھی موجود ہے, اس کے اندر فیٹ لیئر بھی موجود ہے. ہم جتنا کچھ اون کر کے بیٹھے ہیں, اگر اس کی تھوڑی سی بھی آپ لوگ تفسیر پڑھتے ہیں نا, یہ جتنا ہمارے اندر فیٹ لیئر ہے, اتنی موٹی چربی کی لیئر ہے, وہ جب میلٹ ہوتی ہے تو چربی آئل بناتی ہے, اور آئل آگ کو کیا کرتا ہے, چربی کی آئل میں پانی موجود ہوتا ہے جو چھٹپٹاٹ کرتا ہے. ہمارے اندر یہ جتنا بال ہے, باڈی پہ ریشہ ہے, آنکھ ہے, سر کا بال, یہ سب امائنو ایسڈ سے بنے ہوئے ہیں. اینڈ ایسڈ بائی سیلف کیا کرتا ہے, آگ بجھاتا ہے, بڑھاتا ہے. ہمیں جو کھانے کے بعد ایسیڈیٹی فیل ہوتی ہے, ہمارے پیٹ میں بارش ہوتی ہے. ہمارے پاس جتنی یہ 206 موٹی تازی ہڈیاں ہیں, 32 دانت موجود ہیں, کس سے بنے؟ کیلشیم کو کیا کہتے ہیں اردو میں, چونا. چونے کو ذرا میلٹ کرے, اس میں انگلی ڈال کے دیکھیں, لگ پتہ جائے گا, پھاوڑے نکل آتے ہیں. یہ سب تمہارے اندر بم دھماکہ پڑا ہوا ہے. اور بائی سیلف 70% آف باڈی از میڈ اپ آف واٹر, اور واٹر کا فارمولا کیا ہے, H2O, ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن. ہائیڈروجن بھی آگ بھڑکاتی ہے, آکسیجن بھی آگ بھڑکاتا ہے. قیامت کے دن یہ بانڈ ٹوٹ جائے گا, انسان کے جسم کا پورا پانی گیس بن جائے گا ہائیڈروجن کی, لڑ رہا ہوگا جہنم سے. اور جب جہنم ٹھنڈی ہونے لگے گی, اللہ اٹھا کے ایک انسان اور پھینک دے گا اس کے اندر. اللہ کہتے ہیں میں کوئی کوئلے نہیں جلاؤں گا, میں کوئی لکڑیاں نہیں جلاؤں گا, میں کوئی تیل اوپر سے نہیں چھڑکوں گا. انسانوں کے لیے کہا ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے بچو اس آگ سے, قودھا الناس والحجارہ, پتھروں سے بھی آگ بھڑکے گی اور انسانوں سے بھی آگ بھڑکے گی. ٹھیک ہے جی, رگڑتے ہیں بھائی صاحب, جو سلفیورک پتھر ہوتے ہیں, بدترین گرم پتھر جسے کہا جاتا ہے, جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو, اس کی پاداش میں اب اس کا مزہ چکھو. آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں, اسی سے ہماری شریعت پہ باتیں چھانٹتے تھے نا یہ لوگ, ہمارے دیندار لوگوں پہ باتیں بناتے تھے, آج ان کے منہ بند ہو گئے. اب کیا ہوگا, ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں ہمیں گواہی دیں گے کہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں. قیامت کے دن جب ایک مجرم کو پکڑا جائے گا, وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کوئی گواہ میرے لیے نہ کھڑا کرنا. وہ سمجھ رہا ہوگا گواہ نہیں کھڑے ہوں گے تو میں بچ جاؤں گا. اللہ اس کی بات مانے گا, زبان سے اپنے اعمال کو جھٹلانے کی کوشش کرے گا. نختم, یہاں تو لگاؤ لاک, بہت چک چک کرتے ہو اس سے, پوری باڈی کی اسکن اللہ سے باتیں کرے گی. میں نے لاسٹ کلاس میں بتایا تھا قیامت کے دن 2 چیزیں ہوں گی, ایک ہر چیز کو آواز مل جائے گی, اور ہر چیز کو وجود مل جائے گا. سارے اعمال جو ہے نا اندھیرے کی صورت میں سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے, ڈسکشن کر رہے ہوں گے اللہ سے. اس ٹائم انسان کو اپنے ہاتھ پاؤں پہ کتنا غصہ آئے گا, کتنا تو تمہارا خیال رکھتی تھی, فائل کرتی تھی, یہ کرتی تھی, وہ کرتی تھی, ریجنریٹنگ کریم سب میرے خلاف بول دیا. کتنے گناہ ہوتے ہیں ہاتھوں سے, کچھ پتہ ہے؟ کوئی گنتی ہے ہاتھوں کے گناہ کی؟ گانے چلا رہے ہیں اسی ہاتھوں سے, نامحرم سے چیٹ ہو رہی ہے اسی ہاتھوں سے, تھپڑ لگ رہے ہیں اسی ہاتھوں سے, غلط سائن کر دیا, چوری کر دی, سب کس سے ہو رہا ہے؟ انہی ہاتھوں سے. ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں, اللہ اکبر کبیرہ, پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں, کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا. چاہے دل کی آنکھیں بند کر دے اللہ, یا دماغ سر کی آنکھیں بند کر دے, بتاؤ آپ کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اللہ اگر اندھا کر دے, جیسے اللہ نہ ہدایت دے, اللہ کے سے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم چاہیں تو انہیں کی جگہ پہ اس طرح مست کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکے نہ پیچھے پلٹ سکے. اتنے سخت, بالکل سورہ یاسین وائنڈ اپ ہونے جا رہی ہے نا, تو اب بات پیار سے نکل کے دھمکی کی طرف آ گئی ہے. ہاں بھائی بڑے چوڑے بنتے ہو نا, نہیں چاہیے تمہیں جنت, بتاؤ ابھی دنیا میں ہم تم کو اندھا کر دیں, کیا کرو گے؟ اس آنکھ سے ہم دنیا دیکھتے ہیں, اور اس آنکھ میں کچھ گر جائے تو اس آنکھ سے ہم نہیں دیکھ سکتے, وہ ہم دوسروں کو دکھا رہے ہوتے ہیں پکڑ پکڑ کے. ہے کیا ہم, کس چیز پہ اتنی توپ چیز سمجھتا ہے انسان کو کہ شریعت کو ہلکا لیتا ہے. جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو تو ہم پلٹ کر ہی رکھ دیتے ہیں. کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ جو جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے وہ اتنا ہی ریورس بچہ ہوتا چلا جاتا ہے.